الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا مالک ہے. درود و سلام کا نذرانہ ہو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا میں کامیاب ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے بھیجا ہے. یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، یہ ایک امتحان کی جگہ ہے. یہاں پر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے دنیا میں جا کر کامیاب ہو کر آئے، دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو کر سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آخرت کی طرف لوٹے. وہ کامیابی کس میں ہے؟ وہ کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے. وہ سکون و اطمینان والی زندگی اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے. جب انسان کی زندگی کے اندر دین آتا ہے، اللہ کے احکامات آتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ آتی ہے، تو خود بخود اللہ اس کی زندگی میں چین سکون راحت عطا فرماتا ہے. اس کی زندگی کے اندر اللہ میں وہ برکت کے فیصلے کرتے ہیں. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. کوئی انسان دنیا میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ناکام ہوں. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی شوق ہوتا ہے، ہر انسان کی دلچسپی ہوتی ہے کہ میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا اور آخرت کی زندگی اطمینان والی ہو جائے، اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے، دنیا کے ہر مسئلے ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے. اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تم اطمینان چاہتے ہو، اگر زندگیوں کے اندر سکون چاہتے ہو تو میرا ذکر
میری بڑائی بیان کرو، میرے طرف دوڑ کر چلے آؤ۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، تمہارے لیے ایک عمل یہ ہے کہ تمہاری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے۔ اللہ جس کام کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں وہ کام ہم کرنے والے بن جائیں۔ اللہ جس کام سے ہمیں روک رہے ہیں اس کام سے رکنے والے ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے جس کام کو کرنے کے بارے میں ہم لوگوں کو بتلایا ہے اس کام کو کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے، روکا ہے، ان کاموں سے ہم پرہیز کریں، خود بھی پرہیز کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی ان کاموں سے بچائیں، اپنے خاندان قبیلے والوں کو ان کے کاموں سے بچائیں، اور پورے امت مسلمہ کو ان کاموں سے بچائیں جن کاموں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تمہیں چاہیے کہ تمہیں چاہیے کہ تم دین کے اندر کامل اور مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ تھوڑا ادھر نہیں، بلکہ انسان کو چاہیے کہ انسان پوری کی پوری زندگی اس کی زندگی اہل و عیال کی زندگی قرآن کے مطابق ہو جائے، اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے گی تو میرے عزیز دوستو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ کوئی انسان، کوئی بندہ، کوئی بندی یہ نہیں چاہتی کہ میں دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جاؤں۔ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دنیا کے ہر امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، میرا کاروبار اچھا چلے، میری زندگی اچھی چلے، میرے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی اچھی ہو جائے، میرے اہل و عیال کے ساتھ زندگی اچھی ہو جائے، میری قبر کی زندگی اچھی ہو جائے۔ اللہ کے سامنے جب میں کھڑا ہو جاؤں گا تو اس وقت میرے سوالوں کے جوابات مجھے دینا میرے لیے آسان ہو جائے۔ ہر آدمی کو اگر جا کر سوال کریں گے تو ہر آدمی جواب دے گا کہ میں دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے میرے عزیز دوستوں کہ ہماری زندگیوں کے اندر سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں تو ہم ہمارے زبانوں میں اللہ کا ذکر آ جائے، ہمارے گھروں میں اللہ کی بڑائی آ جائے، اور ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کے احکامات آ جائیں، ہماری زندگیوں کے اندر نبی کے طریقے آ جائیں گے۔ تو عزیز دوستوں بزرگوں کہ جس طریقے سے صحابہ کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، جس طریقے سے اولیاء کرام کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اسی طریقے سے اللہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں بھی اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے، اطمینان والی زندگی عطا فرمائیں گے، سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ آدمی ہر جگہ پریشان ہے، ہر جگہ پریشانی کے عالم میں ملوث ہے۔ ہر آدمی کو جا کر سوال کرو کہ تیری زندگی کیسی ہے تو آدمی یہ کہتا ہے کہ حضرت بڑے پریشانی ہے، بڑی مصیبتیں ہیں، بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں یہ تمام چیزوں کا حل جو ہے اللہ نے اپنے قرآن میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے، نبی کے طریقے میں رکھا ہے، نبی کی شریعت میں رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، اللہ کی فرما برداری کرو، قرآن کے مطابق زندگی گزارو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ ہمیں سمجھا رہے، اللہ ہمیں بتا رہے وہ اولو الامر منکم، اور آگے فرمایا تم میں سے جو ذمہ دار ہے، دین و شریعت کو جاننے والا ہے، اس کی پیروی کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کے بعد تمہارے میں جو بڑا ہے، جو شریعت اور دین کو جاننے والا ہے، تمہیں سیدھا راستہ بتانے والا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، امین کی اطاعت کرو۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، امیر کی اطاعت نہیں کرتا، وہ آدمی شیطان کے راستے پر چل جاتا ہے، وہ آدمی
کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرو، منمانی مت کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو، فتنہ فساد مت کرو، انتشار مت کرو، کسی کے سامنے جا کر گالی گلوچ مت کرو، بلکہ صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرو، قرآن کے مطابق چلنے کی کوشش کرو، حدیث کے مطابق چلنے کی کوشش کرو، اور اپنے مسئلے کو فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو۔ اگر تم اپنے مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو گے، تمہارے مسئلے کو حل کرنے والی ذات اللہ کی۔ اگر تم منمانی کے ساتھ اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو گے، لڑائی جھگڑا کرو گے، فتنہ فساد کرو گے اور معاشرے کے اندر تباہی برپاؤ گے، تو تمہاری زندگی بھی برباد ہو جائے گی اور سامنے والے لوگوں کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی، تمہاری زندگیوں سے بھی سکون ختم ہو جائے گا، اور سامنے جو معاشرہ ہے ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر بھی سکون ختم ہو جائے گا، اور امت لڑائی جھگڑے کے اندر ملوث ہو جائے گی۔ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ وہ کون لوگ کریں گے اپنے مسئلے کو اللہ کے حوالے، کون لوگ کریں گے؟ ہر آدمی نہیں کر سکتا یہ کام۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، میں خود اپنا فیصلہ کرنے والا ہوں۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے، تو اس کے فیصلے کرنے والے پولیس ہوتے ہیں، اس کے فیصلے کرنے والے ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں، نہ ان کی زندگیوں میں سکون ہوگا نہ تمہاری زندگیوں میں سکون ہوگا، ایسے جاہل قسم کے لوگ تمہاری زندگیوں کے بارے میں آ کر فیصلہ کریں گے۔ فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تم اپنے مسئلے کو اللہ کے حوالے نہیں کرو گے، رسول کے حوالے نہیں کرو گے، اور درگزری کا معاملہ نہیں کرو گے، پیار محبت کا معاملہ نہیں کرو گے، تو تمہارے مسئلوں کو سلجھانے کے بجائے اور تمہاری زندگیوں کے اندر پریشانیاں آئیں گی، اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر ایسی پریشانی آ جائے گی کہ وہ آدمی پریشانی کی دلدل میں پھنسا چلا جائے گا، کبھی نکلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کون لوگ اپنے مسئلے کو اللہ کے حوالے کریں گے، اس کا نقشہ اللہ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ وہ لوگ اپنے مسئلے کو اللہ کے حوالے کریں گے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں گے، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، رسول کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے دوبارہ کھڑے ہونے کا یقین ان کی زندگیوں میں نہیں ہوگا، تو وہ آدمی اپنے فیصلے کورٹ کے حوالے کریں گے، پولیسوں کے حوالے کریں گے، زنا خوروں کے حوالے کریں گے، اور ایسے سود خوروں کے حوالے کریں گے، نہ ان کی زندگی میں سکون ہوگا نہ تمہاری زندگی میں سکون ہوگا۔ معاشرے کے اندر دیکھیں آپ، پتہ چلے گا لوگ آج ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگیاں کیسی ہو رہی ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر کیسی پریشانیاں ملوث ہیں، جا کر اگر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ہر آدمی نفسی کے عالم میں ہے، ہر آدمی پریشانیوں کے عالم میں ہے، ہر آدمی مصیبتوں کے عالم میں ہے۔ وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، یہ سب کچھ ہمارے بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے، ہماری زندگی درست ہو جائے گی، ہمارے اخلاق درست ہو جائیں گے، ہمارے معاملات درست ہو جائیں گے، ہمارے گھریلو زندگی اچھی ہو جائے گی، ہمارا لین دین صحیح ہو جائے گا، ہماری زبان صحیح ہو جائے گی، ہمارے اخلاق صحیح ہو جائیں گے، تو میرے عزیز دوستو ہماری زندگیوں کے اندر خود بخود سکون والی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں جو فتنے، فسادات اور پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ہمارے مسلمانوں کی بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسے ہم بیج زمین میں بوئیں گے ویسے پھل اللہ زمین سے نکالیں گے۔ ہمارا بیج ہی کاٹے گا ہے تو اس
बीज से आम कहां से निकलेगा, सेब कहां से निकलेगा, अंकुर कहां से निकलेगा? वो बीज जो है कांटे का बीज है, वो बीज कांटे का बीज होने की वजह से उसका दर्द भी कांटेदार दर्द होता है। अगर बीज दुरुस्त होगा, उसकी रहबरी से नहीं होगी और उसके साथ अच्छी तरीके से बर्ताव होगा तो वो दरख्त भी फूल देने वाला बनेगा। अगर वो बीज आम का बीज है तो वो आम का बीज वो आम देने वाला बनेगा। अगर फूल का बीज है तो फूल देने वाला बनेगा। हम ये सोच रहे हैं कि हम कांटे के बीज को बोकर हम सेब निकालेंगे, हम कांटे के बीज को बोकर हम फल निकालेंगे, अंगूर निकालेंगे, फूल निकालेंगे। वो कहां से देगा? जब तक हमारी जिंदगी दुरुस्त नहीं होगी, जब तक हमारे अमाल दुरुस्त नहीं होंगे, जब तक हमारा रवैया दुरुस्त नहीं होगा, जब तक हमारी जिंदगी अल्लाह के बताए हुए तरीके पर नहीं चलेगी, जब तक हमारी जिंदगियों के अंदर अखलाक नहीं आएंगे, जब तक हमारी जिंदगियों में एक दूसरे के हुकूक को पहचानने का तरीका नहीं आएगा, माँ को पहचानने का तरीका नहीं आएगा, बेटे को पहचानने का तरीका नहीं आएगा, भाई भाई को नहीं पहचानेगा, रिश्तेदार रिश्तेदार को नहीं पहचानेंगे, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पहचानेंगे, तो मेरे अजीज दोस्तों कहां से खैर पैदा होगा, कहां से भलाई पैदा होगी, कहां से खैर का वजूद आएगा? इंतशार रहेगा। जब तक हम एक दूसरे के हुकूक को नहीं पहचानेंगे, अल्लाह के हक को नहीं पहचानेंगे, नबी की शरीयत को नहीं पहचानेंगे, आपस के अंदर जो एक दूसरे का हक अल्लाह ने बताया है, एक दूसरे के हक को जब तक हम नहीं पहचानेंगे उस वक्त तक हमारे माशरे के अंदर सुकून नहीं आएगा। इसी का नक्शा अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तक़दीरा। अल्लाह ने फरमाया यही तुम्हारे लिए बेहतर अमल है। अगर तुम्हारे मसले को अल्लाह के हवाले कर देंगे और अल्लाह के नबी के हवाले कर देंगे और तुम्हारी जिंदगी अल्लाह के बताए हुए तरीके पर हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी नबी के बताए हुई शरीयत पर हो जाएगी, तो तुम्हारी जिंदगी दुनिया में भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगी। कुरान मजीद की और एक आयत में अल्लाह ने साफ इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों तुम्हें चाहिए कि तुम मुझसे डरने वाले बनो। किससे डरना है? अल्लाह से डरने वाले बनो। अल्लाह खुद कह रहा है ईमान वालों तुम्हें चाहिए कि तुम मुझसे डरने वाले बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरने वाले बनो। लोगों आज हमारे माशरे के अंदर कोई आदमी बुरा काम करना चाहता है, चोरी करना चाहता है, तो इधर से उधर देखता है, आज सामने कौन मुझे नजर देख रहा है वो देखता है, कोई मुझे देखना है, अगर देख लेगा तो मुझे शर्मिंदगी आ जाएगी, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। आदमी ये सोच रहा है, अल्लाह ये कह रहे हैं बंदों के सिलसिले से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर तू मुझसे डरने वाला हो जाएगा तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी। जो आदमी अल्लाह से डरता है गुनाहों से बचने की ताकत उसके अंदर पैदा हो जाती है। जो आदमी अल्लाह से नहीं डरता, मखलूक से डरता है, रिश्तेदारों से डरता है, उस्ताद से डरता है, मालिक से डरता है, तलबा उस्ताद से डरते हैं और मजदूरी करने वाला मालिक से डरता है और बच्चे माँ बाप से डरते हैं। अगर ये मामला हमारा खत्म हो जाए और बच्चे तलबा अल्लाह से डरने वाले बन जाए, काम करने वाले अल्लाह से डरने वाले बन जाए, हमारी माएँ बहनें और भाई जितने भी लोग हैं वो अल्लाह से डरने वाले बन जाएंगे, तो गुनाह करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा और नेकी करना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालों तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह से डरो और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर होना है, वो हाजिर होने के लिए कुछ तैयारी कर लो, कुछ नेक अमाल कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, नबी की तरीके पर चलकर जिंदगी गुजार लोगे तो तुम आखिरत में अल्लाह के सामने जब हाजिर होकर खड़े होगे तो अल्लाह के सामने जवाब देना हमारे लिए आसान हो जाएगा। कल के लिए तैयारी कर लो, अल्लाह के सामने खड़े होना है, अल्लाह तुम्हें
کے پاؤں اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک کہ وہ آدمی 4 چیزوں کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب نہیں نہ دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی کا جو قدم ہے، آدمی کے جو پیر ہیں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے اس وقت تک کہ وہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 4 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں نہ دے۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ میں نے تجھے زندگی دی تھی، میں نے تجھے زندگی دی تھی، تو نے اپنی زندگی کو کہاں پر لگایا؟ اللہ سوال کرے گا قیامت کے دن۔ اگر آدمی اپنی زندگی کو صحیح معنی میں گزارا ہوگا، صوم و صلاۃ کی پابندی کیا ہوگا، نماز کی ادائیگی کیا ہوگا، حقوق اللہ ادا کیا ہوگا، نبی کے طریقے پر چل کر آیا ہوگا اور معاشرے کے اندر اچھی زندگی گزار کر آیا ہوگا، تو بتائے گا کہ اللہ میں نے فلاں وقت میں جب تیرا حکم تھا کہ نماز پڑھو تو میں نے نماز پڑھا، اے اللہ جب تیرا حکم ہوا کہ روزہ رکھو تو میں نے روزہ رکھا، اے اللہ جب تیرا حکم ہوا تو نے مجھے مال دیا تو میں نے عمرے کو گیا، میں نے حج ادا کیا، میں نے زکات ادا کیا، اے اللہ جو تو نے دنیا میں مجھے کرنے کا حکم دیا تھا میں نے وہ تمام اعمال کر دیے۔ اللہ کو یہ جواب دے گا۔ اگر وہ زندگی کے اندر وہ نماز نہیں پڑھا ہوگا، روزہ نہیں رکھا ہوگا، اس کے معاملات صحیح نہیں ہوں گے، اس کی زبان صحیح نہیں ہوگی، اس کے اخلاق صحیح نہیں ہوں گے، اس کے معاشرے کے اندر زندگی صحیح نہیں ہوگی، تو اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی آدمی نیکی کا کام کر کر اللہ کے سامنے جاتا ہے تو وہ رائی کے دانے کے برابر بھی وہ نیکی قیامت کے دن اللہ ظاہر کر کے رکھے گا۔ لوگوں کے سامنے بتائیں گے کہ میرا بندہ رات کی تنہائی میں تہجد میں اٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کیا ہوا ہے، اس کا بدلہ میں جنت دے رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی کسی غریب کو 1 روپیہ بھی اگر اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی غریب کو یا کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو یا مدرسے کو یا کسی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں لگاتا ہے، وہ 1 روپیہ بھی اللہ قیامت کے دن ظاہر کر رہے ہیں۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر آدمی راگی کے دانے کے برابر بھی برائی کر کر آتا ہے، نافرمانی کر کر آتا ہے، چوری کر کے آتا ہے، زنا کر کے آتا ہے، بدکاری کر کے آتا ہے، سود خوری کر کے آتا ہے، یا کسی مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچا کر آتا ہے، تو وہ چیز بھی قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ ظاہر کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ ہمیں تیاری کا موقع ہے، ہمیں زندگی کو بنانے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ زندگی کے بارے میں پوچھیں گے، اللہ علم کے بارے میں پوچھیں گے، میں نے تجھے علم عطا کیا تھا، تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ اللہ سوال کریں گے، میں نے تجھے مال عطا کیا تھا، تو نے اپنے مال کو کہاں پر لگایا؟ کتنا اپنے اہل و عیال پر لگایا، کتنا اپنے بیوی بچوں پر لگایا، کتنا میرے راستے میں لگایا، کتنا میرے مدارس میں لگایا، کتنا یتیموں پر خرچ کیا، کتنا بیواؤں پر خرچ کیا۔ اکثر خاندان قبیلے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بھائی ہوتا ہے، ایک بھائی امیر ہوتا ہے، ایک بھائی غریب ہوتا ہے۔ امیر جو ہوتا ہے نہ وہ کسی بھائی کی فکر کرتا ہے، نہ بہن کی فکر کرتا ہے، بلکہ اپنی عیاشی میں، اپنے پیسوں میں، اپنی زندگی میں لگا ہوا رہتا ہے، کبھی اسے فکر نہیں ہوتی یہ بھی میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ بھی پریشان ہے، جس کے ہاتھ کو پکڑنا چاہیے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں اللہ سوال کریں گے، میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے اس مال کو کہاں پر رکھا؟ اللہ قیامت میں سوال کرے گا۔ اور اللہ سوال یہ بھی کریں گے، میں نے تجھے صحت عطا فرمائی تھی، میں نے تجھے جسم عطا فرمایا تھا، اپنی جسم کو، اپنی صلاحیتوں کو تجھے کہاں لگایا؟ دنیا کمانے میں لگایا، یا کسی کو مارنے میں لگایا، یا کسی کو تکلیف دینے میں لگایا، یا عیاشی میں لگایا، یا بدکاری میں لگایا؟ اللہ یہ بھی سوال کریں گے۔ اگر ہم ان سوالوں کے جوابات کی تیاری دنیا میں رہتے ہوئے کریں گے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم جواب دے سکتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم
آئے ہیں۔ اے اللہ جب تک تیری مہربانی نہیں ہوگی، جب تک تیرا کرم نہیں ہوگا، جب تک تیری نبی کا صدقہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اگر تھوڑا برابر یا اگر ہم عمل نہیں کر کر آئیں گے تو اللہ کے سامنے جا کر کیا جواب دیں گے؟ نبی کے سامنے جا کر اپنے چہرے کو کیا دکھائیں گے؟ اسی لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اسی لیے اللہ نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں، اپنی زندگیوں کے اندر جھانکیں کہ میری زندگی کے اندر اللہ کے احکامات کتنے ہیں، نبی کے طریقے کتنے ہیں، میری زندگی میں اخلاق میرے کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں، میرا رویہ کیسا ہے۔ اگر آدمی تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت فرماتے ہیں، اسے سمجھداری عطا فرماتے ہیں، اسے صراط مستقیم پر چلنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت